السلام علیکم خواتین و حضرات. پانی زندگی ہے، یہ ہم اکثر سنتے ہیں، اور ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں، آیت نمبر 45 ہے سورہ نمبر 24 کی، اور اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے ہر ایک جاندار کو پانی سے، تو ان میں کچھ چلتے ہیں پیٹ کے بل، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 2 پاؤں پر، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 4 پر. خلق فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اللہ پاک سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، وہی ہے جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے سرشار ہوتے ہو، اور اسی سے شجر جن میں تم چراتے ہو. پھر پانی ہی کے حوالے سے ایک اور آیت بھی جناب دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 24. دراصل حیات دنیا کی مثال جیسے پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، سو ملی جلی نکلی اس سے زمین کی نباتات، جس سے کھاتے ہیں لوگ اور مویشی، حتیٰ کہ زمین نے اپنا سنگھار اور زینت لے لی، اور گمان ہو گیا اس کے اہل کو کہ وہ قدرت رکھتے ہیں اس پر. آ گیا اس پر ہمارا امر رات یا دن کو، پس کر دیا ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر، گویا کل نہ تھا وہاں کچھ بھی. اس طرح ہم مفصل کرتے ہیں نشانیوں کو تفکر کرنے والی قوم کے لیے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 22. جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، سو نکالے اس سے ثمرات بطور رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ کے ہمسر جب کہ تم علم رکھتے ہو. تو جناب پانی کے حوالے سے ہمیں ان آیات سے کچھ نہ کچھ سمجھ آئی کہ اس کائنات کی جو ہر شے ہے، اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کو ہم نے پانی سے تخلیق کیا ہے، اور پانی زندگی ہے، پانی زندگی کا سبب ہے. پانی کے حوالے سے ایک بات کرنے کو میں نے کیوں سوچا، ایکچولی ریسنٹلی پانی کی ایک ایسی خصوصیت کے بارے میں مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ جیسے ہم میں سے ہر ایک انسان ایک شعور اور لاشعور رکھتا ہے، ایسا ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کا ایک ظاہر اور باطن ہے، کائنات کی ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو پانی ہے اس کا بھی ایک شعور اور لاشعور ہے؟ یہ جو پانی ہے اس میں بھی پھیلنے اور سمٹنے کی صلاحیت موجود ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا اس حوالے سے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں پانی ایک لیونگ تھنگ ہے، لیکن اس اینگل سے اگر ہم نے نہیں کبھی سوچا، یا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ اس حوالے سے بات کریں، تاکہ میرے جیسے لوگ جن کے لیے بہت سی باتیں بہت ہی نئی ہوتی ہیں اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں کہ واؤ اللہ پاک کیا زبردست بات ہے یہ تو. جیسے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے واقعات پڑھتے ہیں، معجزات پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے ہم اس کو نہ سمجھ پائے ہوں کبھی. جیسے پانی میں برکت کے حوالے سے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار وادی تبوک کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں اب ایک ہی چٹان میں پانی کا چشمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پانی اتنا کم ہے کہ صرف 3 آدمی اس سے سیر ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی اس پانی کو استعمال نہ کرے ہمارے پہنچنے تک. لیکن منافقین نے یہ بات سن لی، اور منافقین کا تو پرپز ہی تکلیف دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے وہاں پہنچ کے وہ سارا پانی ضائع کر دیا، وہ جو چٹان میں سے نکل رہا تھا چشمے کی صورت میں. اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہے، لیکن
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے نیچے ہاتھ رکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور سب صحابہ نے جی بھر کے پانی پیا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کی کتاب ہے اسی میں نے پڑھا، اور پانی کے حوالے سے یہ جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی وہیں سے میں نے پڑھی، کچھ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک اور واقعہ جو درج کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، ایک سفر پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کو بہت پیاس لگی لیکن پانی بالکل نہیں تھا. اتنے میں انہیں دور سے ایک عورت اونٹ پہ آتی ہوئی نظر آئی جس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا. تو اس عورت کو صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اس عورت کی مشک میں سے تھوڑا سا لیا اور ایک برتن میں ڈال دیا اور دعا فرمائی. اب سارے صحابہ نے نہ صرف جی بھر کے پانی پیا جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، بلکہ اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے. ایسی برکت تھی اس پانی میں. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی اس عورت کی مشک میں واپس ڈال دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کھجوریں دے کر رخصت کیا. عورت یہ سارا ماجرا دیکھ کے ویسے حیران ہوتی رہی. آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے پیچھے obviously آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے، ان کے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں اگر تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو جناب ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم روحانی نقطۂ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. روحانی نقطۂ نظر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہے جی پانی اور دوسرا ہے پانی کی ماہیت. پانی کا جیسے ایک شعور ہے اسی طرح سے لاشعور بھی کام کر رہا ہوتا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے وہ جو محدود سا پانی دیکھ کے، تو پانی میں جو سمٹنے اور پھیلنے کی خصوصیت ہے اس کے لاشعور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے لاشعور پر تصرف فرما لیا. اس وجہ سے پانی کی وہ جو اس کے لاشعور میں صلاحیت ہے پھیلنے کی، وہ پانی بڑھتا چلا گیا، اس میں اضافہ ہو گیا، اس میں برکت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ سب نے اس کو پی لیا جی بھر کے. کیسی زبردست بات ہے. پانی کے حوالے سے جیسے اور بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی. ایک اور بات جو مجھے تو بہت ہی انٹرسٹنگ لگی، جو سمندروں کا پانی ہے اس میں جو سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے اور کیلشیم ہے، جو نسبت اس میں ان تینوں چیزوں کی ہے، جب انسانی خون کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی وہی پرپورشن ہمیں ملتا ہے، سوڈیم کا، پوٹیشیم کا اور کیلشیم کا. ہے نا حیرت انگیز بات. پھر ایک اور بات جو میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ تھی کہ اگر آپ کہیں سمندر پہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں بلبلے دکھائی دیتے ہیں پانی کے اوپر، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں اس کے نیچے کوئی جانور ہے، دریائی جانور ہے، کوئی چیز ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پانی میٹھا ہے، کیونکہ جہاں پانی میٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہاں پھر پانی کی سطح پہ بلبلے دکھائی دیتے ہیں. اور ایک اور بات جو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ سمندر کا پانی عام طور پہ کھارا کیوں ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ہر کام میں مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں. اس لیے کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ کہیں رکا رہے تو اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو کھاری پانی ہے اس میں سے اسمیل نہیں آتی. اور آپ جانتے ہیں کہ سائنسدان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک سیل سے بنا ہوا کوئی جاندار ہو یا پھر 12 کھرب سیل سے بنا ہوا ایک انسان، ان سب کی ابتدا
پانی سے ہوئی ہے۔ پانی کتنا اہم ہے، انسان کھائے بغیر کئی دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جناب، پانی نہ صرف ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، مجھے تو پانی کے آس پاس کا ماحول بھی بہت اچھا لگتا ہے۔